بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مقام دعا میں بزرگوں، عزیزوں، جوانوں، بچوں، مقام دعا میں احتیاط کرو۔ مقام دعا کس کی بارگاہ میں جا رہے ہیں؟ کیا حاجت لے کے جا رہے ہیں؟ کس کی بارگاہ میں جا رہے ہیں؟ کیا حاجت لے کے جا رہے ہیں؟ سلیقہ کیا ہے حاجت طلب کرنے کا؟ کہاں سے گفتگو شروع ہونی چاہیے؟ یہ معصومین بتائیں گے، یہ علی بتائیں گے، یہ امام زین العابدین بتائیں گے۔ آج ایک بات کہہ رہا ہوں اس منبر سے، جتنے میرے سننے والے عزیز ہیں، جتنے مسلمان جوان ہیں، سب سے میں عرض کر رہا ہوں، آپ کے ہاتھوں میں ہر ایک کے پاس ایک نسخہ صحیفہ کاملہ کا ہونا چاہیے۔ صحیفہ کاملہ یہ ان دعاؤں کا مجموعہ ہے جو حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے تعلیم فرمائی ہیں۔ حمد الہی کریں تو کیسے کریں، ملائکہ کی تعریف کریں تو کیسے کریں، حضور پر درود بھیجیں تو کیسے بھیجیں، ملائکہ پہ درود بھیجیں تو کیسے بھیجیں، مومنین کے حق میں دعا کریں تو کیسے کریں، اپنے لیے دعا کریں تو کیسے کریں، استغفار کریں تو کیسے کریں، توبہ کریں تو کیسے کریں، انابہ کریں تو کیسے کریں۔ مناجاتیں ہیں، تائبین کی مناجات الگ ہے، عاشقین کی مناجات الگ ہے، عارفین کی مناجات الگ ہے، اور پھر تسبیح الہی کریں تو کیسے کریں۔ یہ مجموعہ ہر ایک کے پاس ہونا چاہیے۔ یہاں سے آپ سیکھیں گے۔ بات کو ایک قدم اور آگے بڑھاؤں، ظاہر ہے جو بزرگ جانتے ہیں، لیکن یہ مطالب بھی کہنے سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہمارے جوانوں کو نہیں معلوم ہے، بچوں کو نہیں معلوم ہے، جوانوں کو کیا میں عرض کروں، پروردگار عالم کروٹ جنت نصیب فرمائے حضرت علامہ ڈاکٹر سید مجتبیٰ حسن کاموپوری مرحوم کو۔ یہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں ڈپارٹمنٹ آف تھیولوجی کے پروفیسر اور ڈین بھی ہوئے، اور انہوں نے پی ایچ ڈی جامعہ الازہر مصر سے حاصل کی۔ جب یہ مصر گئے اور وہاں جامعہ ازہر کے بزرگ ترین اساتذہ کے سامنے انہوں نے صحیفہ کاملہ کے نسخے پیش کیے، تو انہوں نے گراں قدر مقالات لکھے اور شکریہ ادا کیا کہ یہ ذخیرہ ہماری نگاہوں سے اوجھل تھا، ہم تمہارے شکر گزار ہیں کہ تم نے ہمیں یہ ذخیرہ دیا۔ بہت سی باتیں جو اور جگہوں پہ سمجھ میں نہیں آتی ہیں توحید اور الہیات کی، وہ یہاں سمجھ میں آتی ہیں۔ چھپے ہوئے مقالات ہیں علماء اسلام کے بزرگ ترین، علامہ جوہری طنطاوی مفسر قرآن، شیخ ازہر اور اس پائے کے اور علماء۔ یہ صحیفہ سجادیہ، صحیفہ کاملہ ہر گھر میں ایک نہیں، ہر فرد کے پاس ایک ہونی چاہیے۔ جب آپ سفر کریں آپ کے ساتھ ہو، کیا معلوم کب کس دعا کی ضرورت پیش آ جائے۔ تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی سے ہم کلام کیسے ہوا جاتا ہے۔ ہم آپ کیسے بتا سکتے ہیں کہ ہم کلام کیسے ہوا جا سکتا ہے؟ یہ تو وہی بتا سکتا ہے نا کہ جسے خود اللہ نے ادب کلام سکھایا ہو، اور جسے ایسا ادب کلام سکھایا ہو کہ جبرائیل سے بھی بڑھ کر ہو۔ بہت سے مسلمان ہمیں غلو میں مبتلا کہتے ہیں، مگر افسوس ہے کہ انہیں مقام رسالت کا عرفان نہیں ہے۔ جبرائیل کو استاد پیغمبر کہتے ہیں۔ جبرائیل استاد پیغمبر ہوتے تو مقام سدرہ پہ رک کیوں جاتے ہیں؟ بس یا رسول اللہ میری ہدیہ ہے، اس کے آگے آپ تشریف لے جائیں۔ وہ مقام مناجات جو مقام قاب قوسین و ادنیٰ پر مناجات ہوئی ہے، وہاں جس نے رب سے گفتگو کی ہو وہ بتا سکتا ہے کہ رب سے ہم کلام کیسے ہوا جاتا ہے۔ تو یہ پیغمبر بتائیں گے کہ کیسے ہم کلام ہوا جا سکتا ہے، یا علی بتائیں گے کہ کیسے ہم کلام ہوا جا سکتا ہے۔
جن کا لہجہ خود حق نے مستعار لیا. یا وہ بتائیں گے کہ جن کی نشو و نما لعاب دہان پیغمبر سے ہوئی، حضور نے جنہیں زبان چسا چسا کر پالا، وہ بتائیں گے رب سے کیسے ہم کلام ہوا جاتا ہے. ادب بارگاہ الہی کیا ہے، اللہ کو کیسے پکاریں، کیسے پکاریں. پکارنے کو سب پکارتے ہیں، مگر کیسے پکاریں یہ مسئلہ پھر بھی اپنی جگہ رہتا ہے. بہرحال گفتگو آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے بے اختیار، اور وقت ہاتھ سے نکلتا چلا جا رہا ہے. میں تو صرف یہ عرض کر رہا تھا کہ تنزیہ رب کے ساتھ استغفار کی تعلیم دی گئی. یہ استغفار بہت اہم ہے، کلید بہشت ہے. یہ تعبیر لاہور میں ذکر کر چکا ہوں، کلید بہشت. آخر بہشت کے در و دیوار ہیں، محلات ہیں، قصور ہیں، تو پھر اس میں در بھی ہے. بغیر در کے کچھ نہیں ہے. جہاں شہر ہے وہاں در ہے. ویرانے میں در نہیں ہوتا، صحرا میں در نہیں ہوتا، جنگل میں در نہیں ہوتا، مگر شہر ہوگا تو در ہوگا، گھر ہوگا تو در ہوگا. اور پیغمبر بتا چکے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں شہر علم ہوں، علی اس کے در ہیں. انا دار الحکمت وعلی بابها، میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کے در ہیں. اور یہ بھی حدیث شریف ہے، علامہ صدوق نے نقل فرمائی ہے، علامہ شیخ طوسی نے، شیخ ابو جعفر طوسی نے اپنے امالی میں نقل فرمائی ہے. حضور نے فرمایا انا مدینۃ الجنت وعلی بابها، میں شہر بہشت ہوں، علی اس کے در ہیں. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ علی منزل ہے، راستہ نہیں. جو علی تک پہنچ گیا منزل تک پہنچ گیا، جو علی تک پہنچ گیا نبی تک پہنچ گیا، جو علی تک پہنچ گیا وہ خدا تک پہنچ گیا. لیکن جو براہ راست خدا تک پہنچنا چاہے گا وہاں بہت سوالات رہیں گے. خدا کو صحیح سمجھا یا نہیں سمجھا؟ کہیں خدا کو جسم و جسمانیات کے ساتھ تو قبول نہیں کر لیا. تنزیہ ذات باری تعالی، تسبیح ذات باری تعالی، یہ یا مصطفیٰ سے ملے گی یا مرتضیٰ سے ملے گی. ایک طرف تنزیہ ہے اور ایک طرف استغفار. اب وہ جو دقیق نقطہ عرض کرنا ہے وہ بس عرض کر دوں قبل اس کے کہ میری آواز بالکل ساتھ چھوڑ دیں. میں عرض یہ کر رہا تھا، توجہ یہ دلا رہا تھا کہ جہاں تسبیح ہے وہاں حمد کے ساتھ مشروط. یہاں بھی ہے فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا. جہاں تسبیح ہے وہاں حمد، جہاں استغفار ہے وہاں توبہ. یہ دونوں چیزیں ایک نہیں ہیں. تسبیح و حمد ایک نہیں ہیں، استغفار و توبہ ایک نہیں ہے. مراتب ہیں. اب ظاہر ہے کہ سارا بیان ممکن نہیں ہے. استغفار ایک مرحلہ ہے، توبہ ایک مرحلہ ہے، انابہ ایک مرحلہ ہے، اوبہ ایک مرحلہ ہے. سب مراحل ہیں، مراتب ہیں. تسبیح کے ساتھ حمد کیوں لازم قرار دی گئی؟ تاکہ نقائص سے ذات باری تعالیٰ کو پاک قرار دے کر جو واقعاً اوصاف خالق ہیں وہ اس میں ثابت کیے جائیں. تسبیح نقائص سے پاک کرنا، حمد اس کے اوصاف کو ثابت کرنا.
اس کے اوصاف کو بیان کرنا، اس کے اوصاف کا ذکر کر کے اس کی تعریف کرنا، ستائش کرنا، ثنا کرنا، ہے نا؟ حمد اوصاف کا اثبات، تسبیح نقائص سے تنزیہ، استغفار اپنے عیوب سے دوری اختیار کرنا، توبہ رب کی بارگاہ میں پہنچ کر اس کی ذات سے اخلاقیات کا اپنی ذات میں افاضہ کرنا، افاضہ وہاں سے اپنے نقائص دور کرتے جانا اور اس سے کمالات حاصل کرتے جانا۔ استغفار نقائص کو دور کرنا، توبہ کمالات کا حاصل کرنا۔ توبہ یعنی رجوع، اللہ کی بارگاہ میں رجوع۔ اسی لیے اگر کہیں معصومین کے لیے توبہ کا لفظ بھی آئے تو اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ گناہ سے توبہ کر رہے ہیں، رجوع کر رہے ہیں، حصول کمال کر رہے ہیں۔ ہماری توبہ اور ہے، معصوم کی توبہ اور ہے۔ قرآن مجید میں بھی جو آیتیں اس مقام پر ہیں، اب بالکل طبیعت ساتھ نہیں دے رہی ہے کہ وہ میں بیان کر سکوں۔ آپ سب سے شرمندہ ہوں، معذرت چاہتا ہوں کہ بیان کو زیادہ دیر تک آگے نہیں بڑھا سک رہا ہوں، طبیعت ساتھ نہیں دے رہی ہے، اس لیے اس بحث کو سمیٹ دیتا ہوں صرف چند اشارات کر کے۔ یہ آپ سمجھ گئے کہ تسبیح کے ساتھ حمد ہے، استغفار کے ساتھ توبہ۔ تسبیح کے معنی ہے ذات باری تعالیٰ کو نقائص سے دور کرنا، دور سمجھنا، دور قرار دینا، اعلان کرنا کہ وہ نقائص سے پاک ہے۔ حمد کے معنی ہے کہ اس کے اوصاف کا اعلان کرنا، اور استغفار اپنے نقائص کو دور کرنا۔ توبہ ذات باری تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کر کے کمالات حاصل کرنا، یہ ایک مرحلہ۔ اب صرف استغفار کے لیے میں نے کہا تھا کہ یہ وہ تعلیم ہے جس میں اسلام منفرد ہے، یہ بحث تشنا نہ رہ جائے، اس بحث کو سمجھ کے اٹھیں۔ جس طرح اسلام منفرد ہے، اسلام کی توحید منفرد ہے، اسلام کی نبوت منفرد ہے، اسلام کی یہ تعلیم بھی منفرد ہے۔ استغفار کیسے منفرد ہے؟ دوسرے مذاہب میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ توبہ تو وہاں بھی ہے، مخصوص انداز رکھا ہے، جو گناہگار ہو وہ آئے اور جو بھی وہاں ذمہ دار بنا بیٹھا ہے اس سے اعتراف گناہ کر لے، اور اس کے بعد وہ گویا جنت کا پروانہ حاصل کر لے۔ لیکن اسلام نے، توجہ رکھیے گا، اسلام نے استغفار کی تعلیم جو دی ہے، اس کے جو آداب مقرر کیے ہیں، اس میں پہلی شرط یہ رکھی، اپنا گناہ کسی غیر خدا سے بیان نہ کرو، اپنے عیب پر خود جا کے کسی کو گواہ نہ بناؤ، تم ہو اور تمہارا رب۔ گواہ بنا لو گے تو پروردگار کو بخشنے میں شاید دقت پیش آئے، اس لیے کہ تم نے خود اپنے گناہ کے گواہ بنا لیے ہیں۔ کسی سے ذکر نہ کرو کہ تم نے کیا گناہ کیا ہے، وہ ستار ہے، وہ پردہ ڈالنے والا ہے۔ کسی غیر خدا سے اعتراف گناہ کے کیا معنی؟ امتیاز دیکھا، یہ ایک امتیاز ہے، اعتراف غیر خدا سے نہیں، صرف ذات خدا کے سامنے اعتراف اور استغفار، ایک منزل۔ دوسری منزل، اب اسلام کی انفرادیت دیکھیے دوسرے تمام مذاہب کے مقابل میں، یہ اسلام کی انفرادیت ہے، اور قرآن مجید میں آیت موجود ہے، آج تمام آیتیں ذکر نہیں کر سکا جو استغفار کے مضمون کا احاطہ کرتی ہیں، لیکن صرف ایک بات مسلمان یاد رکھے، تنہا بیٹھ کر استغفار کرتا رہے تو استغفار قبول نہیں ہوگا۔ جو ذات پیغمبر کو وسیلے کے طور پر آج قبول نہیں کرتے، ان کا استغفار رب اکبر قبول نہیں کرے گا۔
اس لیے کہ کائنات رحمت پروردگار کا نام محمد ہے. محمد ہے رحمت للعالمین. اور قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. اگر یہ مسلمان اپنے نفس پر ظلم کریں اور گناہ کریں اور اس کے بعد آپ کی خدمت میں آ کر آیت ہے قرآن کی، آپ کی خدمت میں آ کر اللہ سے استغفار کریں اور آپ بھی ان کے لیے استغفار کریں تو یقیناً یہ اللہ کو توبہ قبول کرنے والا پائیں گے. محمد کو چھوڑ کر استغفار نہ کریں. وسیلے کا انکار نہ کریں. اور یہ یاد رکھیں کہ بڑی محرومی ہوگی اگر محمد کو بھی نہ پہچانا. توحید ذات باری تعالیٰ کے لیے منحصر ہے. محمد نے چاہا کہ اس کی ذات میں کثرت ہو، اس لیے اللہ نے ایک محمد نہیں 14 محمد بنا دیے. ان میں سے جس کا بھی دامن تھام لو شفاعت یقینی ہے. ممکن نہیں ہے کہ استغفار قبول نہ ہو، رد ہو جائے. کیوں؟ ان کی تاریخ پڑھ لو، ان کی سیرت پڑھ لو، ان کا عمل پڑھ لو، کردار پڑھ لو، خدا سے مقام قرب کو دیکھ لو. ایک جملہ کہوں گا طبیعتیں منقلب ہو جائیں گی. فضائل کا حق ادا نہ ہو سکا مگر ایک درس لے کے جائیں، استغفار. ٹھہر جائیں ایک جملہ، اور دیر بہت ہو چکی مگر ایک جملہ سن لیجیے. اسلام کی انفرادیت کیا ہے؟ پہلی انفرادیت استغفار کے سلسلے میں یہ ہے کہ استغفار کرو خدا سے مگر گناہ بیان نہ کرو کسی سے. انفرادیت. دوسری انفرادیت استغفار شفاعت کے ساتھ توام ہو جائے تو کافی ہے، کسی اور قربانی کی ضرورت نہیں ہے. تیسرا امتیاز اور سب سے بڑا امتیاز، تمام مذاہب نے صرف گناہ سے استغفار و توبہ کا نتیجہ یہ بتایا کہ گناہ کے عذاب سے بچ جاؤ گے. بس یہی نا؟ انسان ڈرتا یہی ہے کہ گناہ کیا، اب خوف ہے کہ گناہ کا جو عذاب ہے اس سے بچ جائیں. اسلام نے جو استغفار سکھایا ہے اس میں صرف یہ نہیں ہے کہ گناہ کے عذاب سے بچ جاؤ گے. استغفار کرو، مفلس ہو تو دولت مند ہو جاؤ گے. استغفار کرو، لا ولد ہو تو صاحب اولاد ہو جاؤ گے. استغفار کرو، کمزور ہو تو قوی ہو جاؤ گے. استغفار کرو، محکوم ہو حاکم بن جاؤ گے. استغفار کرو، قحط سالی ہے تو ابر 12 سے سیرابی ہو جائے گی. استغفار کرو، کساد بازاری ہے تو اللہ کی طرف سے برکتیں نازل ہو جائیں گی. اب دیکھا اسلام کا امتیاز، وہاں استغفار کرو تو صرف عذاب آخرت سے بچ جاؤ گے، یہاں استغفار کرو تو آخرت بھی ملے گی، دنیا کی ساری نعمتیں بھی مل جائیں گی. صلوات